السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں اب ہم آج کا اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا فرسٹ ڈے ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ میں نے یہ قرآن پاک کے ساتھ اس کا لفظی ترجمہ لکھا ہے اور ساتھ میں اس کی تفصیل لکھی ہے، لیکن یہ کافی زیادہ تھی اس لیے پھر میں نے ساتھ رجسٹر پہ بھی اتاری۔ تو ابھی میں یہاں سے دیکھ کے پہلے لفظی ترجمے کے ساتھ آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، اور اس کے بعد پھر میں اس کی جو تفصیل ہے وہ میں نے اپنے رجسٹر پہ اتاری بھی ہے ساتھ، وہ پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ اس کے پہلے لفظی ترجمہ بتاؤں گی۔ ایک منٹ ذرا، یہ کافی زیادہ ہے تو میں اس کو 2 پارٹس میں کر دوں گی۔ چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے، ربی، پالنے والا، العالمین، تمام جہانوں کا، الرحمن، بہت مہربان، الرحیم، نہایت رحم والا، مالکی، مالک ہے، یومی، فیصلے کے دن کا، الدین، یومی دن، الدین، فیصلے کے دن کا، ایاک، صرف تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور صرف تجھ سے ہی، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا، ہمیں دکھا، صراط، راستہ، المستقیم، سیدھا، صراط الذین، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، جن پر تو نے انعام کیا، علیہم، ان پر، غیری، نہ کہ، المغضوبی، جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو غضبناک ہوا، یہ بھی ہو سکتا ہے، علیہم، ان پر، و، اور، لا، نہیں، الضالین، گمراہوں کا۔ چلے اب میں آپ کو پھر اپنے رجسٹر سے بتاتی ہوں، اس پہ میں نے نیٹ کر کے لکھا ہوا ہے تو وہیں سے میں بتاتی ہوں آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کا تعارف۔ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ فتح کا مطلب، فتح کا ایک معنی کھولنا بھی ہے۔ چونکہ یہ سورت قرآن کریم کو کھولنے والی ہے، اس سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ جس طرح کسی شے کا عنوان ہوتا ہے، یہ سورت قرآن کریم کا عنوان ہے۔ اور اس کا نام سوال بھی ہے کہ اس میں ہمیں سوال کرنے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سائل جس سے مانگتا ہے، پہلے اس کی تعریف بیان کرتا ہے کہ تم بڑے ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو، سخی ہو۔ پھر اپنا تعلق بتاتا ہے کہ میں تمہارا شہر دار ہوں، محلے دار ہوں۔ پھر اس کے بعد اپنی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے ہم نے کبھی کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو یا کسی بڑے عہدیدار کے پاس جانا ہو تو ہم پہلے اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، تو اس کے بعد اپنا جو ہماری مطلب ہوتا ہے، جو ہم چیز مانگنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ ہم اس سے طلب کرتے ہیں، اس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عنایت کر دے۔ پھر اپنا سوال پیش کرتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے کہ جو میں تم سے مانگنے آیا ہوں۔ اس صورت میں بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ الحمدللہ سے لے کر یوم الدین تک۔ پھر اپنا تعلق بتایا گیا ہے۔ ایاک نعبد سے اپنا تعلق بتایا گیا ہے۔ اہدنا الصراط سے سوال ہو رہا ہے۔ اس سورت کا نام شافع بھی ہے، یعنی شفا دینے والی۔ حقیقت میں شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، مگر اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، جس کی وجہ سے روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 304 میں روایت آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو روانہ فرمایا
کامیابی کے بعد جب واپس ہوئے تو رات ایک چھوٹے سے قصبے میں ہوئی۔ وہاں رات گزارنے کا ارادہ کیا، مگر وہاں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ چونکہ اندھیرا تھا تو انہوں نے قصبے کے قریب ہی ڈیرا لگا لیا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ قصبے کے بڑے سردار کو کسی موذی جانور نے ڈنک مار دیا۔ بہت علاج ہوا اس کا اور انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ بس نہ چلا، مجبور ہو کر صحابہ کرام کی جماعت کے پاس آئے کہ ہمارے سردار کو کوئی زہریلی چیز لڑ گئی ہے، کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم دم کریں گے مگر 30 بکریاں بدلے میں لیں گے۔ چنانچہ ان کے ساتھ گئے، دم کیا۔ اس کے بعد اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ مطلب سورہ فاتحہ کے اندر شفا بھی ہے۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے، جیسے کبھی کوئی بچہ رو رہا ہوتا ہے بہت زیادہ، تو ہم کہتے ہیں کہ مرچیں جو ہے نا وہ جلاؤ یا چینی جلاؤ، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اس کو نظر لگی ہے جو بھی۔ تو اس طرح کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ یہ تو سب بدعات ہیں، ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پھر اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ اگر نظر لگ جائے یا کوئی مسئلہ ہو تو آپ چینی جلائیں یا پھر مرچوں کو جلانے لگ جائیں۔ تو سب سے بہتر چیز جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے وہ سورہ فاتحہ ہی ہے، کیونکہ اس کا دم کرنے سے شفا ملتی ہے۔ جب ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی نے ایک چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا کہ یہ کرو گے تو اس سے شفا ملے گی، تو پھر ہمیں کسی اور کے کہنے میں یا کسی اور کی تعویذوں پہ، دھاگوں پہ، منتوں پہ یا اس طرح کی بدعات کرنے میں کیا فائدہ ملے گا؟ کہ ہم ایک دنیا بنانے والے نے جو بات کی ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، جو ہمیں ہر چیز کے بارے میں تہذیب اور آداب سکھا رہا ہے، جس نے ہمیں ایک بات کھول کے بتا دی ہے، ہم اس کا یقین نہیں کریں گے، لیکن جو انسان ہے، جو اللہ نے ہی بنائے ہیں، جن کی عقل ناقص ہے، ہم ان لوگوں کا یقین کریں گے اور ان کے پاس جا کے اپنا ٹائم بھی ضائع کریں گے اور ہم اپنا پیسے بھی ضائع کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے ایمان سے بھی جائیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم قرآن پاک کو کھولیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کھولیں، احادیث مبارکہ کو کھولیں اور وہاں سے علم حاصل کریں، اور ان چیزوں کو جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں ان کو اپنے اوپر لاگو کریں، اپنی لائف سٹائل میں، اپنی گھریلو زندگی میں، یا جو بھی ہمارے معاملات ہیں ان کے اندر ان چیزوں کو فالو کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں شفا رکھی ہے، اور اس کے ساتھ جو چاروں کل ہیں وہ اور سورہ فاتحہ، یہ سب ملا کے اگر کسی پہ بھی دم کر دیا جائے تو یقیناً اس میں شفا ہے، تو اس کو شفا ضرور ملتی ہے۔ لیکن یہ بات ہے یقین کی، جب ہمارا یقین ہوگا کہ ہم پڑھیں گے اور ہمیں شفا ملے گی تو ہمیں ضرور یقیناً شفا ملے گی۔ لیکن ہم کہیں گے اچھا وہ بس کر کے دیکھ لیتے ہیں، اگر ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ ہم فلانے درود کے پاس چلے جائیں گے، دم وغیرہ والے کے پاس چلے جائیں گے اور وہ دم کر دے گا تو پھر شفا ملے گی۔ تو ایسی بات نہیں ہے، کہ آپ گھر میں خود بھی اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے اوپر دم کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں دم کروانے کے لیے یا پھر کسی سے کوئی اور ٹوٹکا پوچھنے کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد ہے کہ انہوں نے، چلیں یہاں تک ہم نے کر لیا تھا۔ اس کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ شرط پوری کرو اور 30 بکریاں ہمارے حوالے کرو۔ 30 بکریاں انہوں نے تقسیم نہ کی، کیونکہ انہیں یہ چیز کنفرم نہیں تھی کہ ہم نے دم کرنے کے بدلے میں جو ہے وہ ہم نے 30 بکریاں لی ہیں، ان کا مطلب ہم نے اس کا معاوضہ لی ہے، تو یہ اگر ٹھیک ہوا تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، اگر ٹھیک ہوا تو ہم رکھیں گے، ادروائز ہم یہ واپس کر دیں گے ان کے مالکوں کو۔ مدینہ واپس جا کر اللہ کے نبی سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، بے شک جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ کی کتاب زیادہ حق رکھتی ہے کہ تم اس پر بھی اجر لو۔ اکثر میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ قرآن پاک پڑھانا ہے، اس پہ پیسے کیوں لینے ہیں قرآن پاک پڑھانے پہ، یا جیسے اکثر ہمارے عام محلوں میں مسجد ہوتی ہے، وہاں پہ جو امام صاحب ہوتے ہیں مسجد کے، ان کو دیتے ہوئے لوگوں کو جو ہے نا بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کو اتنے پیسے کیوں، حالانکہ وہ اتنے ہوتے بھی نہیں ہیں، جتنی آج کل مہنگائی ہے اس کے حساب سے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن لوگ وہ بھی دیتے ہوئے جو ہے نا کترا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے کسی طریقے سے کہ ہم مسجد کے امام کو پیسے دیں
اور اس کی تنخواہ جو ایک مقرر ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، حالانکہ وہ جو دنیا ہے اس کی تعلیم سے زیادہ بہتر تعلیم، دین کی تعلیم وہ دے رہا ہوتا ہے، اور وہ آپ لوگوں کو جنت میں لے جانے والا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس چیز کی قدر نہیں کرتے، کیونکہ لوگوں کو سینس نہیں ہوتی اس چیز کی، اس لیے۔ تو اسی طرح جیسے قرآن پاک پڑھانے والے ہیں تو لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ شروع سے جیسے ایک ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے کہ مدرسے فری ہوتے ہیں، قرآن پاک فری میں اگر کوئی پیسے لے تو وہ اس چیز کو جو ہے اچھا نہیں سمجھتے کہ یہ اس پہ پیسے کیوں لے رہے ہیں قرآن پاک پڑھانے پہ، حالانکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے قرآن پاک، اور یہ بہت بڑا علم کا خزانہ ہے، تو جس نے پڑھانا ہے پھر اس کا اتنا تو بنتا ہے کہ وہ اس پر اجر لے یا اس پر معاوضہ لے۔ اچھا جی، حمد اور مدح میں فرق۔ اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اچھا بیچ میں نے چلیں دیکھتی ہوں۔ حمد اور مدح میں فرق۔ حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کی ذاتی افعال پر کی جائے اور مانگی ہوئی نہ ہو۔ حمد صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی حمد بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات جو ہیں وہ ذاتی ہیں، اللہ پاک نے وہ کسی سے بھی نہیں، خدا نخواستہ استغفر اللہ، وہ کسی دوسرے جیسے عیسائی یا پھر جیسے ہندو ہیں وہ بھگوان کو مانتے ہیں یا کچھ اس طرح، تو کسی دوسرے سے نہیں لی، کسی دوسرے رب سے نہیں لی، جو انہوں نے اپنے جھوٹے رب بنائے ہوئے کسی اور سے نہیں لی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے، اس لیے حمد جو ہے وہ صرف اللہ کی ہی بیان کی جا سکتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اور اسی طرح مدح ہے، جو مدح میں جو تعریف کی جاتی ہے وہ اس کی خوبی، اس انسان کی جو ہے خوبی وہ ذاتی ہو یا نہ ہو، اس پر جو تعریف کی جائے اسے مدح کہتے ہیں۔ مطلب ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اس انسان کی آپ مدح سرائی میں کیا کہنا چاہیں گے، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس انسان کی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی ذاتی خوبی ہو یا پھر انہوں نے کسی سے اڈاپٹ کی ہو یا کسی سے لی ہو، تو وہ اس کی تعریف جو ہم کرتے ہیں، کسی کی جو تعریف ہم کرتے ہیں کسی انسان کی، اس کو ہم مدح سرائی کہتے ہیں۔ مدح عام ہے اور ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے عالمین۔ اب ہم اس کے جو ترجمہ ہے، اس کے مطلب ورڈز کے ساتھ ساتھ پھر میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن بتاؤں گی، ابھی کافی ساری ہے تو یہ ابھی میں یہیں پہ ختم کروں گی، کیونکہ آگے ابھی میں نے لکھا نہیں ہے، تو انشاءاللہ آج لکھوں گی اور اس کے بعد پھر میں وہ آپ کو کل انشاءاللہ بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو عالمین جمع ہے عالم کی، اس کے معنی جہان کے ہیں۔ عالم میں کئی عالم ہیں، انسانوں کا عالم، حیوانوں کا عالم، تمام عالموں کا پالنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ مطلب پوری کائنات جتنی اللہ نے بنائی ہے، زمین، سورج، آسمان، ستارے، پہاڑ، اوپر کے ساتھ آسمان، نیچے کی ساتھ زمینیں، اور بھی جتنی مخلوقات، وہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، سب کا مالک اللہ ہے، سب ہر ایک چیز کو، ایک تنکے کو، ایک ذرے کو، ایک ہلکا سا جو ایک کیڑا ہوتا ہے یا ایک اتنا سا جو ہمیں اکثر جو ہے نا انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اس ہر چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیا ہے، اور وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا، تمام عالموں کا مالک ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں سے یہ جو ایک خطہ ہے نا یا جو ایک ایریا ہے یہ میں نے بنایا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی جو بھی دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، اصل میں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ الزام لگاتے ہیں اللہ پر، استغفر اللہ، اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جو جھوٹا خدائی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور جھوٹا جو ہے نا نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایاک نعبد، اس میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ عبادت میں ہم زبانی عبادت بھی کرتے ہیں، مالی بھی اور بدنی بھی۔ مالی عبادت اور بدنی عبادت مطلب ہم جو عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی منور کی ہے۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں اور اسی سے اپنی ہر بات اور ہر التجا جو ہوتی ہے وہ اسی کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں روتے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے التجائیں نہیں کرتے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں گڑ گڑاتے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل میں آپ کو نیکسٹ اس کا جو ہے میننگز کے ساتھ ایکسپلینیشن دوں گی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو بتانا اور ایکسپلین کرنا پسند آیا ہوگا، سمجھانا پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اور میرا بتانے کا انداز اور پسند آیا ہو تو کائنڈلی آپ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان باتوں کو بھی جان سکیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور جس کے بارے میں ہم اگر کبھی کسی بک میں یا کسی ویڈیو میں دیکھیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں تو یہ بھی چیز ہے، قرآن پاک میں تو یہ بھی ہے، ایسے بھی ہے۔ تو اسی لیے میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا ہے کہ میں وہ باتیں بھی جان سکوں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور جو مجھے نہیں معلوم، اور ہو سکتا ہے ان کے نہ جاننے کی وجہ سے میں گمراہی میں رہوں یا بھٹکی ہوئی رہوں۔ تو میں ایسا نہیں چاہتی کہ اللہ نے مجھے کتاب قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات دی ہے، اور لیکن پھر بھی میں اسے جانتے بوجھتے ہوئے بھی، اپنا علم رکھتے ہوئے بھی شعور حاصل نہ کروں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی میری یہ ویڈیو اور میرا بتانے کا سٹائل۔ تو انشاءاللہ میں کل دوبارہ اس کا نیکسٹ جو ہے وہ ایکسپلین کروں گی اور آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہو بولنے میں یا لفظوں کی ادائیگی میں تو مجھے کائنڈلی معاف کر دیجیے گا، کیونکہ انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ جو غلطی نہ کرتا ہو۔ تو برائے مہربانی مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا بہت۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔